اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی کس سے مختصر۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء شریف کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلن راتوں رات، ایک ہی رات کے اندر سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، ہم نے یہ اس لیے حبیب کو سیر کروائی تاکہ اپنی نشانیاں حبیب کو دکھا دیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کلام شروع فرمانے سے پہلے سبحان فرمایا ہے، میں پاک ہے وہ ذات ہے جی۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں، جن لوگوں کو یہ وہم پیدا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ جائیں ہیں جی، اور ایک ہی رات میں وہاں سے ہو کے واپس بھی آ جائیں ہیں جی، ہمارے سامنے اپنے گھر میں سوئیں اور ہمارے سامنے صبح اپنے گھر سے باہر نکلیں ہیں جی، اور راتوں رات جائیں بھی اور آئیں بھی ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کوئی یہ نہ سوچے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں سبحان جو لے کے جانے والی ذات ہے وہ پاک ہے، میں وہ پاک ہے اس طرح کی باتوں سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں وہاں یہ نہیں ہے، وہاں ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے، میں وہاں یہ ہوتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ بارگاہ رب تبارک و تعالی کی، تو لفظ سبحان جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا کو اور بھی اس میں مبارکہ جو ہے وہ یہاں آ سکتا تھا، لیکن سبحان لفظ پاک ہے وہ ہے جی، وہاں یہاں پر قادر بھی آ سکتا تھا، قادر بھی آ سکتا تھا، القوی بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام شریف ہے، وہ بھی آ سکتا تھا ہے جی، اور بھی اللہ تبارک و تعالی کے وہ اسماء شریفہ جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر طاقت پر دلالت کرنے والے ہیں وہ آ سکتے تھے، لیکن لفظ سبحان جس میں پاک ہونے کا بیان ہے وہ بیان کیا، جس میں پاک ہونے کا ذکر ہے رب تبارک و تعالی نے اسے یہاں بیان کیا، میں سبحان پاک ہے وہ ذات ہے جی، اللہ اکبر، اور پاک ہے وہ ذات جو سیر کروا رہی ہے اپنے حبیب کو، وہ حبیب بھی پاک، وہ حبیب بھی پاک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام بھی پاک، مسجد اقصی بھی پاک ہے جی۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، یہاں پہ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا میں کہ ہم نے حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہمارے گھر کو، ہماری مسجد کو آپ پاک رکھیں، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے ہماری مسجد کو پاک رکھیں۔ رب بھی پاک ہے، پاک بندے کو سیر کروائی پاک جگہ سے پاک جگہ کی طرف ہے جی، مسجد سے مسجد کی طرف۔ یہاں پہ ایک بات روک کے میں عرض کروں، جو لوگ کہتے ہیں نا جی ملا کی دوڑ مسجد تک ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، میں نے کہا وہ معراج کا قصہ بیان نہ کیا کریں ہے جی، معراج کا قصہ سن کے سبحان اللہ پڑھنا ان کا نہیں بنتا۔ میں نے کہا امام الانبیاء علیہ السلام کی سیر ایک مسجد سے شروع ہو کے دوسری مسجد پہ ختم ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سیر ہے حضور کی ایک مسجد سے شروع ہو رہی ہے دوسری مسجد پہ ختم ہو رہی ہے۔
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. خالق اور مالک نے یعنی ایک طرف سے یہ جملہ جو ہے کہ جناب ملا کی دوڑ مسجد تک، مطلب یہ کہتے ہیں کہ مولوی کو مسجد تک محدود کر دو، مولوی مسجد تک رہے بس، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مصلی کے امام بھی تھے اور ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے نائب بن کے حکمران بھی تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کی کہ آپ امام صوفیہ ہیں، صوفیہ کے امام ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کے امام بھی ہیں اور سلطنت مصطفیٰ کے حکمران بھی ہیں. بتائیں تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا یہ صرف اور صرف نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگوں کا ذہن خراب کرنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اب دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یہ مسجد ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصی. رب پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی پاک بندے کو پاک جگہ سے پاک جگہ کی طرف. ہاں جی اب بتائیں ان بندوں کی ذمہ داری نہیں بنتی جس طرح پاک نبی کے امتی ہیں، پاک خدا کے بندے ہیں، جس طرح مسجد حرام کو انہوں نے پاک رکھا ہوا ہے، مسجد اقصی کو پاک رکھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. وہاں پہ یہودی گھس گئے، وہاں پہ مسجد اقصی شریف میں جناب نعوذ باللہ انہوں نے خنزیر اندر گھسیڑ دیے تھے. مسجد شریف میں مسجد اقصی کی احانت کی گئی تھی، اندر خنزیر گھسیڑے تھے انہوں نے. اور مسجد اقصی کی شریف کے دروازے پر انہوں نے جناب ایک بہت بڑی رقاصہ تھی کنجری ناچنے والی، اس کو بلا کے اس کا ڈانس کروایا تھا انہوں نے مسجد کے دروازے پر. آج تک وہ کالک تو ہمارے منہ پہ کھڑی ہے. اچھا یہاں پہ پھر دوسری بات دیکھیں، یہاں مسجدیں ہیں نا ساری مختلف فرقوں کی جماعتوں کی مسجدیں ہیں جی. ایک مسجد والا دوسرے جماعت کے بندے کو اپنی مسجد میں گھسنے دیتا ہے یہاں. اب میں ہوں نا، میں سنی ہوں، اہل حدیث والے مجھے اجازت دیں گے اپنی مسجد میں آ کے یہاں بیان کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں دیں گے. ہاں جی دیوبندی مسلک والے مجھے اجازت دیں گے؟ شیعہ والے اجازت دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے نا. اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. رب تبارک و تعالی نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے. سبحان اللہ. اور تو اپنے مسلک کی مسجد میں کسی دوسرے مسلک والے کو نہ آنے دے. جس پوری زمین کو رب تبارک و تعالی نے حبیب کے لیے مسجد بنایا ہے، اور وہاں تو نے کیسے ددناتے دیا جن کو ہیں، وہاں کیسے بدماش بن کے پھر رہے ہیں. تو تم پر لازم تھا جیسے اپنے فرقے کے مسلک مسجد کو، اپنے مسلک کی مسجد کو دوسرے مسلک والوں سے بچا کے رکھتے ہو. تو بھائی یہ دنیا ساری جو ہے، پوری زمین جو ہے، رب تبارک و تعالی نے اسے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے مسجد بنا دیا ہے. پوری زمین. کیا خیال ہے آپ کہیں سفر پہ ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، وہیں پہ نماز نہیں شروع کر دیتے؟ یہ پہلے نہیں تھا. سارے امتیوں میں، سارے نبیوں میں، ساری شریعتوں میں یہ حکم تھا. ان کی جگہ خاص تھی نماز پڑھنے کی. بندہ کتنے میلوں سفر پہ کیوں نہ ہوتا، نماز کے وقت اپنی جگہ پہ پہنچتا، اس کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی. بخاری میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزیں مجھے وہ عطا فرمائی ہیں جو کسی کو نہیں دی. حضور فرماتے ہیں ان میں ایک یہ بھی فرمائی حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے. پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا. جو بھی اکٹھا ہوتا تھا اسے آگ لگا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی، بجلی آتی تھی، وہ جلا جاتی تھی. قبول ہو گئے جن کا جہاد. لیکن اللہ اکبر حبیب کریم علیہ السلام کی امت کی جب بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کر دیا. نصرانیوں میں بھی یہ تو جہاد کا مال جو مال غنیمت کے طور پہ حلال نہیں ہے، یہودیوں میں بھی یہ حلال نہیں ہے. پھر کس منہ سے ہمارا مال اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ جہاں پہ بھی تیل نکلتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے جی. وہاں پہ نکارا اور بیکار قسم کے لوگ نکل آئے تو وہ ہمارے ہوتے ہیں. بدنامی والی جہاں بات ہوگی وہ مسلمانوں کے ہیں. جہاں پہ وہ کام کی چیز نکل آ گئی وہ جناب بہادر کی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے جی. مال غنیمت حضور کے لیے حلال کیے اور اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد سے دین کے دشمنوں کو کب باہر نکالتے ہیں جی. ہم نے مسجد صرف وہی سمجھی ہے جو جناب محلے کی بن گئی، جو سوسائٹی کی بن گئی، جو علاقے کے محلے کی، گاؤں کے، دیہات کے بن گئی. نہ نہ نہ. رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی.
ہیں جی. اور یہ پاک کروانا جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داری ہے، پوری زمین کو پاک کرنا. ہماری مسجد میں کوئی کافر نہ، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ چین بھی ہمارا ہے، عرب بھی ہمارا ہے، ہند بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے. کیوں ہمارا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، رب کے بندے پوری کائنات میں صرف ہم ہی ہیں مسلمان ہیں، اس لیے پوری کائنات ہے ہی ہماری. بات پوری کائنات پہ ہمارا حق ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں. پوری زمین پہ ہمارا حق ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے. باتیں کرتے ہیں جی مسجد اقصیٰ پہ یہودیوں کا حق ہے، مسجد اقصیٰ پہ نصرانیوں کا حق ہے. وہ کیسے حق ہے ان کا؟ کوئی حق نہیں ہے ان کا. مسجد اقصیٰ چھوڑیں، پوری زمین پہ ان کا حق. اور یہی وجہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت آ کر وہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کو پھر اسی طرح مسجد بنائیں گے، ساری مسجد کو پھر پاک کریں گے. پوری دنیا میں کوئی بھی دوسرا کلمہ نہیں ہوگا سوائے ایک کلمہ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی کلمہ ہوگا. بتائیں سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ اچھا اب دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ فتح کروانے کے لیے جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ کو. کس کو؟ مسجد اقصیٰ کو فتح کروانے جا رہے ہیں. مسجد اقصیٰ شریف کو صحابہ کرام علیہ رضوان کا لشکر وہاں پہنچا. انہوں نے کہا جی آپ کا جو امیر ہے نا اسے لے آئیں. ان کا جو اس وقت کا بڑا پادری تھا، نصرانیوں کا قبضہ تھا وہاں پہ اس وقت. انہوں نے کہا جی اپنے امیر کو لے آئیں یہاں، ہم اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں. اگر وہی بندہ ہوا جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں بیان ہوئی ہیں تو ہم بغیر لڑائی کے تمہارے حوالے کر دیں. چابی اس نے ہاتھ میں پکڑ کے دکھایا حضور کے صحابہ کو. انہوں نے کہا یہ چابیاں ہیں، ہم بغیر لڑائی کے حوالے کر دیں گے، یہ چابیاں لو اور اپنا کام کرو. انہوں نے کہا یہ کریں گے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں. تاریخی سفر ہے حضرت عمر کا. اللہ اکبر. مسجد اقصیٰ کی چابی لینے جا رہے ہیں، فلسطین کی فتح کے لیے جا رہے ہیں، فاتح بن کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کا غلام یار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے نکلے وہاں پہنچے ہیں جی اللہ اکبر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا حضور یہ کپڑے آپ کے پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں گے کیا کہیں گے، آپ کپڑے بدل لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں جاتے ہیں تو انہوں نے کتابیں کھول کے دیکھی، کتابیں کھول کے دیکھا. انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا اتنے پیوند ہوں گے. پیوند گنو ہیں یا نہیں؟ پیوند دیکھو ہیں یا نہیں. انہوں نے جب پیوند گنے انہوں نے کہا یہی عمر ہے، چابی اس کے حوالے کر. میں نے کہا جو فتح پاتے ہیں وہ یوں ہوتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب دنیا سے جاتے ہیں نا گھر میں کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں جی. آج اتنے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے اربوں خربوں کے مالک ہیں جی، ان سے فتح کیوں نہیں ہو رہا یار فلسطین؟ وہ فتح دور کی بات ہے، ان کے اندر سے غیرت تک نہیں رہی یار. مسجد اقصیٰ شریف کی، فلسطین کی غیرت نہیں رہی، القدس کی حیا نہیں رہی ان کے دلوں کے اندر. وہاں سے کیا ہو گیا ان کو؟ ایک دن جب ان کی حمیت نہیں جاگی یار، رگی حمیت ان کی پھڑکی نہیں ہے ایک بار. کیوں؟ وجہ یہ انہوں نے وہ والا راستہ چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے نا اللہ اکبر، آپ کا خادم جو ہے نا، آپ کچھ سفر آپ سوار ہوتے ہیں وہ مہار پکڑ کے چلتا ہے، اور کچھ سفر آپ مہار پکڑ کے چلتے ہیں وہ بیٹھتا ہے جی. حاکم جب ایسا انصاف والا ہوگا تو فتح ہوگی. یہاں پہ ظالم درندے بیٹھے ہیں تو فتح کیسے ہونی؟ اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے جا رہے ہیں، راستے میں جناب ندی آ گئی، آپ کی باری تھی، غلام بیٹھا ہوا ہے. ندی آئی، پانی سے گزرنے لگے نا، آپ نے اپنے موزے اتارے. اللہ اکبر. موزے اتارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک موزہ اس کے اندر پہ رکھ دیا، دوسرا اس پہ رکھ دیا، اور ادھر پہنچ چکے تھے وہیں پہ. بتائیں نا یہاں کو مہمان آ جائے، آپ کسی کو بلائیں، خطیب الاسلام بن کے یہاں آئے اور یہاں پہ اس نے رکھے ہوئے ہوں. میں اچھا پہلے ایک مولوی کی بات بتا دوں. ایک جگہ ہم گئے بیان کے لیے نا، سننے کے لیے، جمعے میں. ایک بڑا عالم تھا وہاں پہ، وہ بیچارہ آیا کہیں پہ اپنی نا گندم کی کٹائی کر رہا تھا، سائیکل پہ آیا، داتری جو ہے نا درنتی، وہ اس نے سائیکل کے آگے اس طرح لٹکا پھنسائی ہوئی تھی. وہ آیا بیچارہ، تقریر کرنے بیٹھا بیچارہ، جرابیں اس کی پھٹی ہوئی تھی. ایک بندہ مولوی اچھا بھلا عالم مجھے کہنے لگا اس نے کیا تقریر کرنی، جرابیں اس کی پھٹی ہوئی. میں نے کہا اس کی تقریر جرابوں سے نکلنی ہے باہر؟ عجیب بندہ تو، مولوی ہو کے تیرا کیا تھا یار، جرابوں سے تقریر آنی ہے باہر یار، کیا ہونا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب اپنے موزے یہاں پہ رکھ دیے کندھے پہ. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کہنے لگے حضور یہ کندھے یہاں سے اتار لیں. وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بندہ ہوتا نا یہاں بات کرتا، میں اسے وہ سزا دیتا قیامت تک یاد کرتے بندے. تو رسول اللہ کا غلام ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں.
میں تمہیں نہیں پتا جو عزت ہمیں لجپال نبی نے دے دی ہے پوری کائنات میں کہیں وہ میسر نہیں آ سکتا، ہمیں کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے جا رہے ہیں جناب وہاں پہ، جب وہاں پہنچے آپ تو فتح یاب ہوئے، وہاں پہ آپ نے پھر معاہدے لکھے ان کے ساتھ جنہیں معاہدہ عمریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ معاہدے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھے، اور میں نصرانی یہاں رہ سکتے ہیں لیکن محکوم بن کر رہیں گے، اور بھی بڑے معاہدے تھے، بڑی باتیں تھیں اس میں، بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ آخری معاہدہ پتہ کیا لکھا حضرت عمر نے؟ میں یہودی ایک بھی نہیں رہے گا یہاں، یہودی ایک بھی نہیں رہے گا، سب کو نکال دو، نصرانی رہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کے عبادت خانے پہ یوں ہی رہیں گے، اسی طرح رہیں گے ان کے عبادت خانے، ان کو نہیں چھیڑیں گے ہم۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں یہودی یہاں نہیں رہیں گے، یہودیوں کو نکالا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک یہودی نہیں رہنے دیا آپ نے۔ یہ ان معاہدات میں یہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، یہودی نہیں رہ سکتے یہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ حضرت عمر ہیں جنہوں نے بلا واسطہ فیض پایا امام الانبیاء علیہ السلام کا، سبحان اللہ۔ یہ رسول اعظم کے شاگرد ہیں۔ اچھا جی، دوسرا بندہ فتح یاب ہونے کے لیے کون آ رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ شاگرد ہے جناب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ ان کے ابا جو ہے وہ مرید ہیں، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے پیدا ہو رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، اور حضرت نجم الدین ایوب رحمہ اللہ اپنے بیٹے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو لے کے جاتے ہیں حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں۔ وہاں جا کر کے آپ نے کہا کہ حضرت دعا کریں میرے بیٹے کے لیے، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اسے اسلام کا مجاہد بنا، اسلام کا مجاہد بنا۔ وہ بنا پھر نہیں بنا ہے جی۔ اب بتائیں جی، دو بندے فتح یاب ہو رہے ہیں، ایک فاروق اعظم ہے، ایک صلاح الدین ایوبی ہیں، ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ بلا واسطہ تربیت یافتہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، وہ رسول اعظم کا شاگرد ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو ڈائریکٹ تربیت یافتہ ہے غوث اعظم کا۔ اس کا مطلب یہ ہے آج جتنے بھی ہم زور لگا رہے ہیں، ہمارے پاس نہ رسول اللہ کی بارگاہ کا فیض ہے، نہ غوث اعظم کی بارگاہ کا فیض ہے۔ آج امت خالی بانج اسی لیے ہو چکی ہے، ہمارا سچا تعلق نہیں رہا بزرگوں کے ساتھ، ہمارا سچا واسطہ نہیں رہا امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آگے دیکھیں کیا ہوگا جی، جس فتح کی خوشخبری حضور نے سنائی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر حضرت سیدنا امام مہدی آئیں گے۔ جی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب میں، آپ فرماتے ہیں کہ غوثیت کبریٰ کا جو منصب ہے نا حضرت غوث پاک کے پاس، یہ حضرت دوسرا کب تک ہے؟ امام مہدی کے آنے تک، امام مہدی تک غوثیت کبریٰ کے درجہ بے فائد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ میں ان کے بعد جو ہے یہ درجہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو، امام مہدی کے پاس ہو۔ بتائیں وہاں پہ فتح یاب ہو رہی ہے، اب پھر فتح ہو رہی ہے مسجد اقصیٰ کس کے ہاتھوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ کس کے ہاتھوں؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اور اس وقت اسلام کو ایسا عروج اور غلبہ ملے گا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی کھڑا ہوگا نا، درخت بول پڑے گا یہ یہودی ہے، مسلمان اسے بھی مار دے، اور یا عبداللہ ھذا یہودی، عبداللہ اللہ کے بندے آ جا یہ یہودی کھڑا ہے، ہاں جی پتھر بول پڑیں گے یہ یہودی کھڑا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی پتھر نہیں بولیں گے، اس سے پہلے کبھی جناب درخت نہیں بولیں گے۔ وہ والا جذبہ اور ایمان پیدا کر، جس طرح آگ ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت ٹھنڈی ہوئی تھی وہ آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، جس طرح پتھر اور درخت اس وقت بولیں گے وہ آج بھی بول سکتے ہیں۔ کاش کہ وہ ہمارے پاس جذبہ آ جائے، وہ حمیت آ جائے، وہ غیرت آ جائے۔ جب وہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، امام غزالی رحمہ اللہ جو ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور نے ایک بار نا فضائل بیان کیے مسجد اقصیٰ کے، میں 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہاں پہ، ایک نماز پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب ہے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب فضائل بیان کیے نا، ایک صحابی عرض گزار ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرمائیں میں وہاں نہ جا سکوں تو کیا کروں؟ آقا علیہ السلام میں کوئی بندہ جا رہا ہو نا یہاں سے، اس کے ہاتھ وہاں چراغ جلانے کے لیے تیل بھیج دینا، سبحان اللہ، تیل بھیج دینا۔ وہاں تیل بھیجنا ایسا ہی ہے جیسے تو خود ہی پہنچ گیا ہے، تیرا تیل پہنچے گا تو ایسے جیسے تو خود پہنچ گیا۔ اب بتائیں حضور اشارہ دے رہے نہیں دے رہے؟ ہاں جی، وہاں تیل کی ضرورت ہو تیل بھیجنا ہے وہاں پہ۔ ہاں جی، آج امت پانی کو ترس رہی ہے اور یہاں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کو دینے کو،
میں اور آپ ہم سارے ذرا غور کریں نا، ہم نے کتنے پیسے وہاں بھیجے ان کی مدد کے لیے؟ کسی ایک فلسطینی کے گلے میں، اس کے حلق میں ہمارے پیسوں سے پانی کی ایک بوتل بھی اتری ہے؟ پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ حضور تو ارشاد فرمایا تو نہ جا سکے تو تیل بھیج دینا. جو ہم نہیں جا سکتے وہاں، ہم نے کیا بھیجا؟ یہاں کتنے لوگ ہیں یہاں سے لے کے ایماندار بھی ہیں، وہاں پہنچا بھی رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. ہم نے کتنا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. امام غزالی رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں دیکھیں یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے حضور گزر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے. حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے رب تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے، وہیں پہنچے ہیں حضور. سمجھایا نا مسئلہ؟ وہیں پہنچے آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے. رب تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ وہ راستہ ہے یار، یہ وہ باب ہے، یہیں سے حضور جا رہے ہیں. باقی جگہوں سے بھی حضور جا سکتے تھے، مسجد حرام سے جا سکتے تھے، مدینہ میں تو ابھی آئے نہیں آقا علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ لے آتا آقا علیہ السلام کو، مدینہ منورہ سے حضور چلے جاتے. مسجد اقصیٰ سے گئے ہیں حضور ہیں. کیوں؟ ایک تو بات میرے ذہن میں آئی، یہ بھی آئی جیسے کوئی کسی بندے کو تکلیف ہو نا، تکلیف میں زندگی گزار رہا ہو تو اس کو دلاسا دینے کے لیے شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. جی مسجد حرام ہو گئی یا مسجد نبوی شریف ہوگی، مسجد اقصیٰ، ان میں مظلوم جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہی ہے. اس پہ بہت ظلم ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممکن ہے اس کو دلاسا دینے کے لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب گزرے نا اس طرح ہوا سے، آپ بیٹھے ہوئے تھے تخت پر جا رہے تھے، کعبہ مشرفہ کے پاس سے گزرے تو کعبہ رو پڑا. کعبہ رو پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کعبہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرا پاک پیغمبر یہاں سے گزرا، میرے پاس آئے نہیں، مجھے تو اس لیے رونا آ گیا، تیرا نبی گزرے اور آئے نہیں. اللہ اکبر. تو بتائیں یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دینے کے لیے کعبے کو، سلیمان علیہ السلام کو میں کہ واپس جائیں اور کعبے کے پاس پہنچیں، وہاں پہ نماز پڑھ لیں، طواف کر لیں، جو بھی ہو سکے، لیکن کعبے کو جو ہے نا اس کی دلجوئی کریں، کعبے کی دلجوئی کریں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو دلاسا دیا. تجھ پہ بڑا ظلم ہوگا، یہودی تجھ پر ظلم کریں گے، نصرانی تجھ پہ ظلم کریں گے، ہندو مشرک جو ہیں وہ تجھ پہ ظلم کرنے کے لیے آ جائیں گے یہاں پہ. تو رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے، یہ وہ نعمت ہے جو رب نے پوری کائنات میں کسی کو دی ہی نہیں، اپنے دیدار والی، اپنے دیدار والی نعمت رب نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی، حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. اور عطا کہاں سے فرمائی ہے؟ مسجد اقصیٰ سے رب بلا رہا ہے. مسجد اقصیٰ سے رب بلا رہا ہے. وہاں سے بھی رب بلا سکتا تھا، مسجد حرام سے، مدینہ میں لے آتا رب تبارک و تعالیٰ، یہاں سے لے جاتا. اور مزے کی بات آگے دیکھیں، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے بلایا، پھر سارے نبیوں کو وہاں جمع کیا. جی وہاں سارے نبیوں کی جد و جہد ہوئی تھی، دین کے غلبے کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام ہو، یحییٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسحاق علیہ السلام، باقی انبیاء کرام علیہ السلام، وہ 70,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اسی علاقے میں تشریف لائے ہیں. سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کی جد و جہد اور غلبہ دین کی جو ان کی کاوشیں تھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دکھانے کے لیے حبیب کریم علیہ السلام کو یہاں بلایا. اور مزے کی بات دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو یہاں جمع کر کے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. حضور نے خود فرمایا آسمانوں میں گئے تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں تھے، مسجد اقصیٰ میں یہاں آئے حضور تو یہاں بھی تھے، یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے. صحیح حدیث پاک میں بتانا کیا مقصود تھا؟ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ پہ حق ہمارا ہے، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ پہ حق ہمارا ہے. دونوں نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے کہا، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ یہودیوں اور اس پہ حق امام الانبیاء کا ہے، اس پہ حق ان کا ہے. رب کے نبیوں کو اعتراض نہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کو اعتراض ہے. ذلیلو تم اپنے نبیوں کو دیکھ لو، وہ تو ہمارے حبیب کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو ہمارے حبیب کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو، تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. یہ وہ راستہ یار، اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے، امام غزالی رحمہ اللہ بغداد میں پڑھاتے تھے، تدریس آپ نے چھوڑی آن فان، ایسے ہی دل میں خیال آیا جب چھوڑ دو کیلو کال کو، اب حال کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ مسجد اقصیٰ میں آ گئے، اس کے مینار پہ 12 سال پورے امام غزالی رحمہ اللہ نے رب تعالیٰ کی عبادت کی، 12 سال پورے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے عبادت کرنے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا، اللہ اللہ کرنے کا جو حق تھا مجھ سے وہ ادا نہیں ہوا. اور فرماتے ہیں لیکن پھر بھی مالک نے اتنا کرم کیا ہے، حضور کے معراج والی جگہ، حضور کی سیر والی جگہ کی برکت اتنی مجھے حاصل ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ کے فرشتے مجھے سامنے دکھائی دیتے ہیں، فرشتے مجھے سامنے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
مطلب جیسا کرنے کا حق تھا وہ مجھ سے نہیں ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی نشانی مسجد اقصی شریف جو ہے جی اتنی بڑی یعنی کہ بابرکت جگہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا یار آپ کہتے ہیں نا یار مسجد میں جا رہے ہیں کہ برکت مل جائے, ہے یا نہیں؟ وہ یہ کہتا ہے یار مسجد کے پاس جا کے دور بیٹھتے ہیں ہسپتال میں بیٹھتے ہیں تو برکت آ جائے, نہیں نا. مسجد اقصی وہ جگہ جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا مبارکنا حولہ, یہ وہ مسجد ہے اس کے اندر تو برکتیں ہیں ہی ہیں, ہم نے اس کے آلے دوالے بھی برکتیں رکھی. اتنی بڑی عظیم جگہ یار, اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے وہاں سے یہود و نصارہ کو نکالنے کے لیے ہر امتی جو ہے نا وہ کوشش کرے جتنی ہو سکتی ہے اپنے پیسوں کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر لوگوں کو کم از کم ذہن تو بنائے یار. آج یہاں مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں جی یہودیوں کو دے دیں جی ان کا ہی حق ہے جی. صلاح الدین ایوبی نے غلطی کی ہے, کیوں جناب ان سے لیا تھا, ان کے پاس ہی رہنے دیتے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمارے لوگوں کی جناب سوچ بن گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں غلبہ دین کی فکر عطا فرمائے, غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.